ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وأحسن منك لم ترقد عيني وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبل القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم جان کائنات منبع کائنات روح کائنات تخلیق وجہ کائنات احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ادھیہ درود و سلام کے بعد آج جمعۃ المبارک کی سعادت مند گھڑیوں کے اندر بابرکت لمحات میں میں نے لب کشائی کے لیے جس موضوع کو چنا ہے وہ ہے ذکر اور اس کی فضیلت. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. بلا شبہ اللہ کا ذکر جو ہے قلوب کو اطمینان دیتا ہے. نبی رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم جنت کے باغوں میں جاؤ تو خوب سیر ہوا کرو، یعنی خوب خوراک لیا کرو. عرض کی گئی یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ جنت کے باغ ہے کیا؟ یہ جنت کے باغ ہے کیا؟ تو اس بات پر نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا جہاں بیٹھ کر ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کیا جائے بس سمجھ لو وہ جنت کا باغ ہے، وہ جنت کا باغ ہے. نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جنت کا باغ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کیا ہمارا یقین کامل ہے یا نہیں؟ تو اس بات پر اتنا کہوں گا ہم نے تو خدا کو بھی مصطفیٰ کے کہے پر مانا ہے. ہم نے رب کی ذات کو بھی مصطفیٰ کے کہنے پر مانا ہے. ہم نے خدا کو دیکھا نہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، فرما دیا خدا ہے، وحدہ لا شریک ہے، بس ان کے اعلان پر ہم خدا کو مان رہے ہیں. تو پھر اب مصطفیٰ کریم نے کہہ دیا ہے جو ذکر کی مجلس ہے وہ جنت کا باغ ہے. جو ذکر کی مجلس ہے وہ جنت کا باغ ہے. رب تعالیٰ جنت دکھا کر بھی تو منوا سکتا. رب چاہتا تو جنت دکھا کر منوا دیتا. جس ذکر کی مجلس ہوتی اور جنت کا ٹکڑا بن جاتا، بلکہ رب تعالیٰ نے یہاں دکھانا نہیں چاہا بلکہ فرما دیا جنت کو بھی ماننا ہے تو مصطفیٰ کے کہے پر مانو. جس طرح خدا کو مانا ہے مصطفیٰ کریم کے کہنے پر، اب مصطفیٰ کہہ رہے ہیں کہ جہاں ذکر ہوتا ہے وہ جنت کا باغ ہے. تو اب بلا
ہوتا ہے وہ جنت کا باغ ہوتا ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر جھگڑے بہت ہوتے ہیں، اور اکثر اوقات ہم لوگ کہتے ہیں کہ جادو ہو گیا، جادو ہونے کا مسئلہ ہے، نحوست ہے۔ اور اگر ہمیں علم ہے کہ جہاں اللہ کا ذکر ہو، مصطفیٰ کا ذکر ہو، وہ جنت کا باغ ہے، اگر ہمارے یقین ہے تو ہم انتظار کس بات کا کر رہے ہیں؟ ہم دیکھ کس طرف رہے ہیں؟ جان لو یہ ہمارا عقیدہ ہے، جنت کے اندر نحوست نہیں ہے بلکہ رب کی رحمت ہے۔ ہمارا یہ یقین ہے کہ جنت کے اندر کوئی جادو ٹونا نہیں ہو سکتا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے جنت کے اندر جھگڑا نہیں بلکہ محبتیں ہی ہوگی، یہ ہمارا یقین ہے۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر بھی جنت بن جائے، اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر جنت بن جائے، تو پھر ہم اپنے گھروں میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا کریں، اس لیے کہ جو گھر جنت بن جائے گا اس میں نہ نحوست ہوگی، نہ اس میں جھگڑے ہوگے، نہ جادو اور ٹونا ہوگا، بس اتنا ہی ہے، ہر وقت محبتیں ہوگی اور رب تعالیٰ کی رحمتیں اترتی نظر آئیں گی۔ ہم نے اپنے گھروں کو اللہ کے ذکر سے دور کر دیا کہ ہم اپنے گھر کے اندر ذکر کی مجلس نہیں سجاتے، ہم اپنے گھر کے اندر اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اور ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ ہم ایک سال کے بعد چند گھنٹوں اللہ کا ذکر کرنے کرواتے ہیں کہ ایک سال گزر گیا، میلاد کا مہینہ آ گیا تو ہم نے محفل سجا، ہمارا دل چاہا کہ ہم اپنے گھر کے اندر اللہ کا ذکر کروائیں، تو ہم نے محرم کے مہینے کے اندر گھر کے اندر ذکر کی مجلس رکھی۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ایک دو گھنٹے کے لیے نہیں بلکہ میں یوں کہوں گا کہ ذکر کی مجلس سالانہ نہیں بلکہ گھروں میں روزانہ ہونی چاہیے، گھروں میں روزانہ ہونی چاہیے۔ جب ذکر کی مجلس گھر میں ہوگی تو پھر جان لو تمہارا گھر جنت بنا رہے گا، اور جو گھر جنت بنتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے آپ مجلس سجائیں، لوگوں کو بلائیں، ذکر یہ بھی ہے کہ گھر کی بہو بیٹیاں مصلی بچھا کر نماز ادا کریں، ذکر یہ بھی ہے کہ آپ فرض مسجد میں ادا کرتے ہیں تو پہلی سنتیں گھر میں ادا فرمائیں، اور جس گھر میں ایک دن میں 5 بار نماز پڑھی جائے تو جان لو وہ گھر دن کے اندر کئی گھنٹوں جنت بن جاتا ہے۔ بس یہی وجہ ہے کہ ہم نے نماز کو ترک کر دیا، سجدوں کو قضا کر دیا، ہمارے گھروں کے اندر نماز کی ادائیگی نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے آج ہم مشکلات کا شکار ہو چکے ہیں۔ تو وہ ہمیں چاہیے، ہمیں علم ہے، ہمارا یقین بھی ہے کہ فرمان مصطفیٰ سچا ہے، جو محبوب نے کہہ دیا وہ برحق ہے، مگر باوجود اس کے ہمارے گھروں کے اندر نماز نہیں پڑھی جا رہی۔ اسی طرح ایک اللہ کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ ایسے اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، انہوں نے دن کے اندر وقت وضع کیا ہوا اس انداز کے ساتھ کہ پہلے خود مصلی پر ہوتے، ابھی اٹھتے نہ تھے کہ دوسرا بیٹا آ کے نماز پڑھنا شروع کر دیتا، اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا، وہ اٹھتا نہیں تھا کہ دوسرا بیٹا پھر آ جاتا، وہ اٹھتا نہیں تھا بیٹی مصلی پر ہوتی، وقت کو تقسیم کیا ہوا گھر کے اندر، اور یہاں تک کہ بیٹی اٹھتی ہے زوجہ مصلی پر آ جاتی ہے، زوجہ اٹھتی ہے خود مصلی پر تشریف لے آتی ہے۔ ان انبیاء کے گھروں کے اندر ایک منٹ بھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جس وقت ان کے گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا تھا۔ تو میں اور آپ
اپنے گھروں کو امن کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں. میں اور آپ اس بات کی تمنا رکھتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر سکون رہے. میں اور آپ اس بات کی چاہت رکھتے ہیں کہ یہ جادو وغیرہ سے ہمارے گھر کو محفوظ رکھا جائے. تو پھر یاد رکھنا صرف ایک ہی نسخہ ہے. وہ نسخہ یہ ہے کہ گھر کی عورتیں بیٹھ کر دن کے اندر 5 مرتبہ اللہ کے حضور سربا سجود ہو. یہ بہترین عمل ہے. اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے. اور اسی طرح ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم جنت میں جائیں. ہماری یہ تمنا ہے کہ ہم جنت کو حاصل کریں. مگر ہم ذکر کی مجلس نہیں سجاتے. ہم کام وہ کرتے ہیں جو ہمیں جہنم کی طرف لے کر جاتے ہیں. ہم عمل وہ کرتے ہیں کہ جو ہمیں جہنم کی طرف لے کر جاتے ہیں. ہمارا کردار ہمیں جہنم کی طرف لے کر جا رہا ہے. ہمارا بولنا، ہمارا اخلاق ہمیں جہنم کی طرف کھینچ رہا ہے. مگر تمنا یہ ہے کہ ہم جنت کے اندر جائیں. ہمارا گھر امن کا گہوارہ بنے. گھر کے اندر اللہ کا ذکر نہ ہو تو رب کی رحمتیں نہیں اترتی. تو گویا نبی رحمت علیہ السلام کا یہ فرمان آج بھی ہمیں یہ اعلان کر رہا ہے، اگر تم ذکر کی مجلس سجاؤ گے، گھر میں نماز پڑھو گے، تمہارا گھر نہیں بلکہ رب کی جنت بن جائے گا. خلیفہ ہارون الرشید یہ کوئی عام خلیفہ نہیں ہے. 3 بر اعظموں پر حکومت کرنے والے کا نام خلیفہ ہارون الرشید تھا. اور اس کے بارے میں انگریز لکھتا ہے، انگریز وہ کہتا ہے کہ خلیفہ ہارون الرشید کی سلطنت وہ ہے کہ جس کی سلطنت میں سورج چڑھتا بھی ہے ڈوبتا بھی ہے. اور خلیفہ ہارون الرشید خود کہا کرتا تھا، اگر کبھی بادل کا ٹکڑا دیکھ لیتا تو بادل سے مخاطب کر کے یہ الفاظ کہتا تھا، اے بادل تو جہاں بھی بسے گا وہاں محمد عربی کے غلام کی حکومت ہو. 3 بر اعظموں پر حکومت کرنے والا خلیفہ ہارون الرشید، اس کی زوجہ ملکہ زبیدہ. ہمارے تو اے سی ڈی سی کی بیگم ہو تو اس کے نخرے نہیں بھیجے جاتے، تو اس کے نخرے کتنے ہونے چاہیے. 3 بر اعظموں پر ہارون الرشید حکومت کر رہا ہے، مگر اس کی زوجہ دیکھیے، ہارون الرشید کی بیوی نے 300 لونڈیاں خریدی. کیونکہ اس دور کے اندر روایت تھا لونڈیاں خریدنے، اور ہر لونڈی کو خریدنے سے پہلے پوچھتی تھی، بتاؤ کیا قرآن کی حافظہ ہو؟ کیا قرآن کی حافظہ ہو؟ اس نے 300 لونڈیاں حافظہ خریدی جو حفظ مکمل کر چکی تھی، اور ان کو خرید کر انہیں اپنے پاس رکھا اور ان سے مخاطب کر کے کہنے لگی، میں تمہیں تمہاری ڈیوٹی سونپنا چاہتی ہوں، مگر اس سے پہلے سنو، جو میں کھاؤں گی وہی تمہیں کھلاؤں. یہ ملکہ زبیدہ اپنی لونڈیوں سے مخاطب ہے، جو میں پہنوں گی وہ تمہیں پہناؤں گی. جس محل میں میں آرام کروں گی ویسے ہی آرام دہ کمرے تمہیں میسر ہوں گے. جو میں کھاؤں گی تمہیں کھلاؤں گی، جو میں پہنوں گی تمہیں پہناؤں گی. جس محل میں میں آرام کرتی ہوں اس جیسے آرام دہ کمرے تمہیں میسر ہوں گے. مگر ڈیوٹی صرف اتنی ہے کہ میرے محل کے اندر 24 گھنٹے کے اندر 1 منٹ بھی ایسا نہ ہو جس وقت قرآن کی تلاوت نہ ہو رہی ہو. جس وقت قرآن کی تلاوت نہ ہو رہی ہو. اپنے ماضی کو دیکھیں، وہ وقت تھا کہ امیروں کے محلات کے اندر قرآن کی تلاوت ترک نہیں ہو رہی تھی. آج غریبوں کے محلے میں بھی مصطفیٰ کا دین نہیں ملتا. اس وقت محلات کے اندر بیٹھنے والی ملکہ بھی اپنی لونڈیوں سے مخاطب ہو کر یہ کہتی تھی کہ وقت تقسیم کر لو، میرے محل کے اندر 1 منٹ بھی ایسا نہ گزرے کہ جس وقت اللہ کا ذکر نہ ہو رہا. آج غریب لوگ محلوں کے اندر رہنے والے، ان کے گھروں میں دین کا نام و نشان نہیں ہے.
رب کی سجدہ ریزی سے وہ دور ہے، اللہ کے ذکر سے راضی بیٹھے ہیں۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں کو جنت بنائیں، ہمارا گھر امن کا گہوارہ بنے، تو پھر مصطفیٰ کی حدیث ہے کہ سنو، جس گھر میں جس جگہ پر اللہ کا ذکر ہوگا وہ گھر گھر نہیں بلکہ جنت بن جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے ہم اپنے گھروں کو دیکھیں۔ آج بازار کے اندر نکلتے ہیں، نبی رحمت علیہ السلام کا فرمان سنیے، فرمایا لا یبقى من الاسلام الا اسمہ۔ ایک وقت آئے گا کہ مسلمان بہت ہوں گے مگر نام کے۔ آج بازار میں جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں مسلمان ہیں، مارکیٹ والوں سے پوچھا تو کہہ رہے تھے مسلمان ہیں۔ آج آپ بازار میں نکلے، گھر گھر دستک دے کر پوچھے تو جواب آئے گا ہم مسلمان ہیں۔ آپ تاجر سے ملتے وہ کہتے ہیں مسلمان ہے، وکیل کہتا میں مسلمان ہوں، جج کہتا ہے مسلمان ہوں، حکمران کہتے ہیں مسلمان ہوں۔ آپ غور نکالیے، صدور سے لے کر گجرات تک ہر صدر اور ہر وزیر یہ کہتا نظر آتا میں مسلمان ہوں۔ نواز شریف سے پوچھا تو کہنے لگا مسلمان ہوں، عمران خان سے پوچھا تو کہنے لگا مسلمان ہوں، یحییٰ سے پوچھا تو کہنے لگا مسلمان ہوں، جان حق سے پوچھا تو کہنے لگا مسلمان ہوں، جھوپڑی والے سے پوچھا تو کہنے لگا مسلمان ہوں۔ فٹ پاتھ پہ بیٹھا شخص ملا تو اس سے پوچھا، اس نے کہا مسلمان۔ سوال یہ ہے کہ اگر جھوپڑی سے لے کر تخت تک مسلمان ہے، اگر فٹ پاتھ سے لے کر اسمبلیوں میں بیٹھے سب مسلمان ہیں، تو سوال یہ ہے کہ آج پاکستان کے اندر اسلام کا قانون نافذ کیوں نہیں ہے؟ لا یبقى، نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا تھا من الاسلام الا اسمہ۔ ایک وقت آئے گا کہ مسلمان تو ہوں گے مگر نام کے۔ کیا یہ آج کا دور وہی نہیں ہے کہ ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں مگر ہمارے اعمال مسلمانوں جیسے نہیں ہیں؟ ہمیں چاہیے ہم سچے اور پکے مسلمان بنے۔ آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ یہ کیا ہوا کہ دنیا داری کو سامنے لے لیا اور دنیا داری سے محبت کرنے لگے، اور کام نے مجھے نماز سے روک دیا، اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ سچے اور پکے مسلمان بنو، اور قرآن کہتا ہے اے ایمان والو آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ آدھے تیتر اور آدھے بٹیر نہ بنو، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ باغ کا، وہ ہمارا حال ہے کہ ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں مگر آج مساجد کے اندر سجدہ کرنے والے لوگ نظر نہیں آتے۔ ہمیں چاہیے ہم دین کی طرف بڑھے، اور آپ دیکھیے گا مجھے یوں لگتا ہے کہ لا یبقى کہ باقی نہیں ہوگا اسلام کا، اسم ہوگا اسلام۔ آج ایسی حالت ہمارے اوپر ہے، ہم اپنے آپ کو بہتر کریں اور اسلام کی طرف لے کر جائیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا ہے اس کی طرف دیکھیں، اور اسی طرح ہمارا حال کیا، اپنی حالت ظاہر کو دیکھیں۔ ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں، ریڑھی والا جو کہتا ہے مجھے رزق نہیں ملتا مگر اس کی ریڑھی پر دانے لگے ہوئے، یہ کیسا دین ہے؟ گھر میں کوئی مر گیا تو حفاظ کو بلا کے ختم قرآن کروا دیا، اسی گھر میں جب شادی ہو تو طوائفوں کو بلا کر کنجریوں کے ڈانس بھی دیکھ دیے۔ یہ کیسا اسلام ہے؟ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہماری دکانوں کے باہر واللہ خیر الرازقین اندر یا اللہ یا رسول اللہ لکھا ہے، سورہ یاسین کی تختی لگی ہے مگر اسی دکان کے اندر طوائفوں کی تصویریں لگی ہیں۔ ہماری بسوں کے اندر، ٹرکوں کے اندر باہر لکھا اللہ کے بعد اور اندر بغیرتی ہو رہی ہے کہ طوائفوں کے گانے سنے جا رہے ہیں۔ پہلا دور تھا کہ جب لوگ کھیتی کیا کرتے تھے تو ہل جوتنے والا
حل بھی جوتا کرتا تھا، قرآن کی تلاوت بھی کیا کرتا تھا۔ آج ہم جب جوتنے کے لیے ٹریکٹر کو اس جگہ کے اندر اتارتے ہیں تو ساتھ گانا چلا دیا جاتا ہے۔ بتاؤ برکت کہاں سے آئے گی؟ ہمارے گھروں کے اندر حال کیا ہے؟ ہمارا ظاہر کیا ہے، باطن کیا؟ ہماری منافقت کس حد تک گزر چکی ہے؟ ارے خدا کے بندو، سامنے سورہ یاسین لٹکا کر نیچے انڈیا کی ننگی تصویریں لگا کر تم ثابت کیا کرنا چاہتے ہو؟ تم کس عقیدے سے تعلق رکھتے ہو؟ تمہارا مذہب کیا ہے؟ اپنے آپ کو اسلام کی طرف لائے۔ آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے داخل۔ یہ جو آدھا معاملہ ہے اس کو چھوڑ دیں، نماز کی طرف آئے، اللہ کا ذکر جو ہے وہ ہر دم کرتے رہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نبی رحمت علیہ السلام کس قدر ناپسندیدگی کا اظہار فرماتے تھے وہ ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے۔ صحابی کا نام حضرت مسلم بن عمر ہے، جو حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ نبی رحمت علیہ السلام نے صحابی کو دیکھا، جو اس صحابی نے جس طرح کے کافر کپڑے پہنتے تھے اس رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو اتار۔ دین کس قدر امتیاز چاہتا ہے، دین مسلمان کو ممتاز کرنا چاہتا ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا تم نے وہ کپڑے پہنے ہیں جس رنگ کے کپڑے کافر پہنتے ہیں، اس کو اتار۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتارنے کا فرمایا اور ساتھ یہ بھی فرما دیا، فرمایا اس کو جلا دیا جائے، کپڑوں کو جلا دیا جائے۔ اب حضور چاہتے تو فرما سکتے تھے اس کا رنگ بدل دو۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا اس کو آگ لگا۔ ہمارے ہاں کس قدر ہم ممتاز ہیں لوگوں سے، امام الانبیاء کے غلام ہو۔ حضور بتا کیا رہے ہیں؟ غلام میرا ہو اور دکھنے میں کسی اور جیسا لگے یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ غلام میرا ہو، کپڑے کافروں جیسے پہنے، ارے جو کپڑوں کو برداشت نہ کرے وہ ہولیوں کو کیسے برداشت کر سکتے؟ ہمارا ظاہر اور باطن، اندر سے باہر، داخل سے خارج، ہمارا کس طرح کے رکھتا ہے؟ ہمارا حلیہ کیسا ہے؟ یعنی حضور چاہتے ہیں میرا غلام ہو تو دور سے لگے وہ محمد عربی کا غلام آ رہا ہے، محمد عربی کا غلام آ رہا ہے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا بولنا اور ہمارے بچوں کی بولیاں کافروں جیسی ہے، ہندوؤں جیسی ہے، کیونکہ ہمارے گھروں کے اندر ہر چیز میسر ہے، ہم ان کی عبادت کو اپنے گھروں میں چلا رہے ہیں کیبل کی صورت میں۔ نبی رحمت علیہ السلام نے یہاں منع فرمایا۔ یہاں ایک بات کر کے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کوٹ مٹھن والے، آپ کیونکہ بیعت کرتے تھے، لوگ آپ کے بیعت ہوتے تھے، تو ایک مرید تھا جو کوٹ نجیب اللہ کا رہنے والا تھا، وہ اکثر ملنے کے لیے آتا، جب بھی وہ آتا اس کی عادت تھی، کیونکہ وہاں کی تہمت یعنی لنگی جسے ہم کہتے ہیں اپنی زبان کے اندر پنجابی کی، وہ بڑی مشہور تھی، بڑے اچھے طریقے سے تیار ہوتی، تو وہ جب بھی جاتا ایک لنگی خرید کر ان کو جا کے پیش کرتا۔ ایک سال آیا، غربت نے گھیر لیا، مرید نے سوچا کہ اس بار اگر لنگی نہ لے کر گیا، تہمت نہ لے کر گیا تو 20 سال کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑے، رک گیا، پھر اس نے محنت شروع کر دی، 2 سال گزر گئے، 2 سال جاتا تھا مگر جدائی کی بھٹی کے اندر تڑپتا رہا، جو پیر سے لگاؤ تھا، محبت تھی، ملنے کے لیے بے تاب رہا، 2 سال گزر گئے،
پھر اگلا سال آیا، اس نے پیسے جوڑے، ایک نہیں 2 لنگیاں کہ ایک گدھا اور ایک گدھا، 2 سال کے بعد آیا 2 لنگیاں اور بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور دونوں لنگیاں پیش کی۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آگ لاؤ، آگ لائی گئی، آگ جلا دی، لنگیوں کو آگ کے اندر پھینک دیا۔ مرید رو کر عرض کرنے لگا حضور کیا مجھ سے کوئی خطا ہوئی؟ کیا میرا تحفہ پسند نہیں آیا کہ آپ نے آگ لگا؟ میں نے بڑی محنت سے محبت سے لے کر آیا اور آپ نے اس کو آگ لگا دی۔ جواب سنیے، یہی میرا پیغام ہے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے رو کر کہا اے مرید خاص، اس چیز کو آگ لگا دو جو یار سے جدا کرے، اس چیز کو آگ لگا دو جو یار سے جدا کرے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے جملے کے رو کر فرمایا مجھے وہ لنگیاں نہیں چاہیے جو تجھے تڑپائے اور جو مجھ سے دور کرے۔ امام الانبیاء کے غلام ہم مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ آج کیبل کے کنیکشن، چھتوں پہ لگی ہوئی ڈشیں، بازار کے اندر بے پردہ خواتین محمد عربی سے ہمیں دور کر رہی ہے۔ اس چیز کو آگ لگا دو جو یار سے جدا کرے، جو یار سے دور کرتی ہے، اس چیز کو آگ لگا۔ نبی رحمت علیہ السلام کا فرمان یہ ہے کپڑے کو اتارو، اتار کر آگ لگا دو۔ ہمارے گھروں کے اندر ماحول کیا ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کیا ہے، ہمارا چلنا پھرنا کیا ہے؟ صبح سے لے کر شام تک ہمیں 5 وقت کی نماز میسر نہیں، ہم سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ارے جو محمد عربی سے چیزیں دور کر رہی ہے ان کو خود سے دور کر دو، اس لیے کہ یار ہے تو سب کچھ ہے، یار نہیں تو بھی کچھ نہیں ہے۔ اور ہمارے دعوے کیسے ہیں؟ محفل میلاد ہوتی ہے تو ہمارے نعرے ہوتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ میلاد آنے والا ہے، میلاد کا مہینہ سروں پر ہے۔ اگر میلاد کا استقبال کرنا ہے تو اس انداز سے کرو کہ جشن نہ مناؤ بلکہ اس کے ساتھ دیکھو محبوب کی رضا کس میں ہے۔ صرف جشن نہ مناؤ بلکہ رضائے مصطفیٰ کے سامنے رکھو۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے مگر 5 وقت کی نماز پڑھنا قبول نہیں ہے۔ غلامی رسول نے موت بھی قبول ہے مگر جھوٹ کو چھوڑنا قبول نہیں ہے۔ غلامی رسول نے موت بھی قبول ہے مگر دھوکہ دینا اس کو چھوڑنا قبول نہیں ہے۔ غلامی رسول نے موت بھی قبول ہے مگر گانے سننا چھوڑنا قبول نہیں ہے۔ یہ کیسی غلامی ہے؟ غلامی رسول نے موت بھی قبول ہے مگر حرام کو چھوڑنا قبول نہیں ہے۔ یہ کیسے نعرے ہیں، یہ کیسے نعرے ہیں؟ کس منہ سے ہم یہ نعرے لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے؟ جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ کیا عشق مصطفیٰ کے لیے ہمارے پاس یہ نشانی کہ ہم جھوٹ بول کے جا رہے ہیں؟ عشق مصطفیٰ کے لیے ہمارے پاس یہ نشانی کہ ہم دنیا کو دھوکہ دے کے جا رہے ہیں؟ عشق مصطفیٰ کے لیے ہمارے پاس یہ نشانی ہے کہ ہم حرام کھا رہے ہیں؟ عشق مصطفیٰ کے لیے ہمارے پاس یہ نشانی کہ 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتے؟ یہ عشق مصطفیٰ کو عشق مصطفیٰ نہیں ہے۔ عشق مصطفیٰ وہ ہے جس میں جشن بھی ہو اور رضائے مصطفیٰ بھی ہو۔ آج ہم لوگ تو حضور کی سیرت پر نہیں چلتے۔ اپنے ماضی اپنے بڑوں کو دیکھو۔ ایک بادشاہ گزرا فیروز خان جو پاک و ہند کے اندر حکومت کرتا تھا اور اس کا ایک کزن تھا فتح خان۔ اس کے پاس فیروز خان بادشاہ بھی تھا، اس کے پاس ایک نقش تھا جس پر نبی رحمت علیہ السلام کے قدموں کے نشان تھے کہ پتھر نرم ہو چکا تھا، حضور کے قدم مبارک کے نشان اس کے اندر لگے ہوئے تھے۔ وہ دن رات سامنے رکھ کر استغفار بھی کرتا، چومتا بھی، سر پہ بھی رکھتا
فتح خان اس کا کزن تھا، وہ اکثر اسے کہتا یا یہ نالین مجھے دے دے، یہ نقش نالین مصطفیٰ مجھے دے دے۔ وہ ٹال مٹول سے کام لیتا۔ فیروز خان کہتا میری سلطنت لے لے، یہ میرا تاج لے لے، میری بادشاہت لے لے، مگر نالین مصطفیٰ کا نقش نہیں دوں گا، مجھے اس سے محبت ہے، میرا سب کچھ یہی ہے۔ فتح خان انتظار میں تھا کہ جس دن یہ خوش ہوگا میں اسے پھر سوال کر دوں گا۔ فیروز خان ایک دن بڑا ہی خوش تھا۔ فتح خان نے کہہ دیا کہ یار میں نے بڑی بار مانگا ہے، مجھے نقش نالین مصطفیٰ دے دے۔ اب فیروز خان نے ایک بات کہی، اس نے کہا میں تجھے دے تو نہیں سکتا، مگر آج تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، جو پہلے مرا، جو پہلے دنیا سے چلا گیا دونوں میں سے، اس کی قبر میں اس نقش کو میں اس کی قبر میں رکھواؤں گا۔ اگر پہلے میں مرا میری قبر میں، اگر تو مرا تیری قبر میں۔ آج وہ ہمارے سامنے سنتیں، ہم اس پر عمل نہیں کرتے، فرائض ہے اس پر عمل نہیں کرتے۔ فتح خان نے اللہ کی قسم کھا کے کہا فیروز خان خدا کی عزت کی قسم تجھ سے پہلے اب میں مروں گا۔ انہیں وعدہ کیا۔ فتح خان ایک اللہ کے ولی گزرے، ان کے پاس چلا گیا، استقبال نے کیا گھوڑے پر سوار ہوا، ان کے پاس نکل پڑا۔ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، مراقبے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ مریدوں نے کہا اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، عرب کے انوار و تجلیات اللہ کے ولی پر اتر رہے ہیں، اس وقت اندر کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ فتح خان نے پوچھا اگر کوئی اندر چلا گیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو باہر مریدین نے کہا اس حالت میں اگر پیر نے کسی کو دیکھ لیا وہ زندہ نہیں رہ سکتا، وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ فتح خان نے کہا پھر مجھے اور چاہیے بھی کیا، میں تو لینے بھی یہی آیا۔ جو باہر دربان کھڑے تھے ان کو دھکا دے کے اندر داخل ہو گیا۔ پیر صاحب سامنے مراقبے کے اندر ہے، اللہ کے ولی نے نگاہ اٹھا کے دیکھا، اور نگاہ اٹھا کے فتح محمد کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگے تم بڑا ذکی ہے مگر پھر بھی اچھا لگ رہا ہے، پھر بھی بڑا اچھا لگتا ہے۔ اب فتح خان باہر نکلتا گیا تھا، جب میں باہر آیا تو ایک مجذوب شخص باہر لیٹا ہوا تھا۔ اس نے اٹھ کر کہا اے فتح خان تیر کمان سے نکل چکا ہے، تیر کمان سے نکل چکا ہے۔ اب فتح خان فوراً گھوڑے پر بیٹھتا ہے کہ جلدی جلدی میں دلی کے اندر پہنچوں، کیونکہ میرا اس کے ساتھ وعدہ تھا، وہ وعدہ نبھائے گا، موت پکی ہے۔ فتح خان نکلتا ہے، راستے میں اس کی موت ہوتی ہے۔ موت آنے سے پہلے جب وہ گھوڑے سے نیچے اترتا ہے، جس نقش کے لیے وہ موت کو مار رہا تھا، وہ نقش والے خود تشریف لے رہا ہے۔ انہوں نے بازو کھول کر کہا اے فتح خان تو واقعی سچا عاشق ہے، ہم نے تجھے قبول کر لیا ہے۔ فتح خان راستے میں مر گیا، ابھی دلی نہ پہنچا، وہاں سے ایک قافلہ گزرا، وہ قافلہ دلی کی طرف جا رہا تھا اور فیروز خان کا قافلہ تھا۔ وہ جو راستے میں مر گیا نقش نالین مصطفیٰ کی محبت ہے۔ اب وہ قافلہ رک کر کہنے لگا کون مرا ہے؟ جب دیکھا تو کہا یہ تو ہمارے بادشاہ کا فلاں حصے سے یہ بھائی لگتا ہے۔ اس کو اٹھایا اور اٹھا کر اسے دلی میں لے گئے۔ وہ قافلے پر مرا راستے میں تھا، جا چل ہی رہا تھا، راستے میں مر گیا تو مسافر سمجھ کر کہ مجھے دفنا نہ دے، مگر سنو یہاں قبلی والے رہنمائی کر رہے ہیں، جس نقش کی تلاش میں تم مر رہا ہے وہ نقش والے تجھے دلی میں ضرور پہنچائیں گے۔ اب قافلہ فتح محمد کو دلی میں لے جاتا ہے، وہاں فیروز خان دیکھتا ہے
اور دیکھ کر کہتا ہے اے میرے بھائی فتح خان، میں ہار گیا تو جیت گیا، تیرا عشق جیت گیا۔ جب قبر کے اندر اتارا، اس نے نفس نالین مصطفیٰ کو منگوایا اور منگوا کے اس کے سینے پر رکھا اور قبر میں مٹی ڈال کے کہا یا حبیب اللہ، اس نفس کے صدقے سے میں سلطنت کو چلاتا تھا، اس نفس کو دیکھ کر میں پھر اپنے تخت پر بیٹھتا تھا۔ یا رسول اللہ علیہ وسلم، آج سچے عاشق رسول کو میں یہ نقش دے رہا ہوں، آج کے بعد آپ کی نگاہ کا میں منتظر رہوں گا، جب بھی تخت کے اوپر بیٹھوں آپ دعا فرمائیے گا، نظر کرم فرمائیے گا۔ وہ وقت بھی تھا لوگ نقش نالین مصطفیٰ کے لیے اپنی جان قربان کر دیا کرتے تھے۔ مجھے بتاؤ، ایسا دنیا میں کوئی نبی ہے، ایسا دنیا میں کوئی بادشاہ ہے، ایسا دنیا میں کوئی مال والا ہے، کوئی بہت عزت اور عظمت والا ہے، جس نبی کے نقش کے لیے، نارائن کے لیے نہیں، جس نبی کے نقش کے لیے لوگ اپنی جانوں کا نذرانہ دیتے ہو۔ اگر اتنا بڑا عظمت و بایا نبی ہمیں ملا ہے، ہمیں چاہیے ہم نبی رحمت علیہ السلام سے تعلق کو استوار کریں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ میلاد آنے والا ہے، اپنے حلیے کو سدھارے، اپنے ظاہر کو سنوارے، اپنے باطن کو سنوارے۔ یہ صرف محفل کچھ نہیں ہے، خدا کے لیے محفل طبع ہے، یہ ہماری خوشی ہے۔ ہم حضور کے آنے پر جشن کرتے ہیں، ہم حضور کا ذکر کرتے ہیں، مگر رضائے مصطفیٰ کیا ہے؟ نبی رحمت علیہ السلام آج بھی اعلان کر رہے ہیں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز سب کچھ ہے۔ آج مسلمانوں کی مسجدیں ہیں، مسلمانوں کے گھر ہیں، مسجدیں خالی ہیں، بازار آباد ہے، مسجدیں خالی ہیں، مارکیٹیں آباد ہیں، گھروں میں سب کچھ موجود ہے، مگر اللہ کے ذکر سے غافل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ذکر مصطفیٰ اور نبی رحمت علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔